اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی. تھوڑی سی اگر اور زحمت فرما لیں جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں یا جو آ سکتے ہیں آگے. تمام شہداء ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے، بانیان مجلس کے جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانے. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. درود پڑھنے محمد تھوڑی سی زحمت فرما لیں، تھوڑی سی مجھے تقویت ہو جائے گی. جو پیچھے حضرات بیٹھے خداوند متعال بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بانیان مجلس کا فرش عزا بچھانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عالم کتاب اور گواہ رسالت کے عنوان پر اس مقدس بارگاہ میں ان 4 مجالس کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، تھوڑی سی مشکل مجھے یہ لگ رہی ہے کہ آج آدھے سے زیادہ مجمع ایسا ہے جو پہلی دفعہ آیا ہے، تو مجھے گزشتہ 3 مجالس کو یعنی 2 مجالس کو دہرانا پڑے گا. تو کل چھٹی ہے، اگر کہیں گے تو میں 2.5-3 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں. تو اور اگر مربوط ہو جائیں خود بخود میری باتوں سے گزشتہ مجلسوں سے تو پھر میں اتنی دیر پڑھتا ہوں جتنا آپ پڑھوانا چاہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ، جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے جنہوں نے آپ پر اعتراض کیا ہے کہ آپ اگر اللہ کے واقعی رسول ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے طور پر کوئی گواہ پیش کیجئے. تو کفار و مشرکین نے اعتراض کیا ہے. تو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک دلیل قائم ہو گئی کہ جب بھی کبھی کوئی رسول پاک پر اعتراض کرے گا کسی بھی منزل پر، سمجھ لیں کہ وہ مزاج کا یا تو مشرک ہوگا یا کافر ہوگا. غور فرمائیے گا، جو حضرات نئے آئے ہیں ان کے لیے یہ جملے دہرا رہا ہوں کہ جو رسول پاک پر اعتراض کرے گا وہ یا تو مزاج کا کافر ہوگا یا مشرک ہوگا. اب وہ منزل کوئی سی بھی ہو، چاہے صلح حدیبیہ کی منزل ہو یا قلم و دوات کی منزل ہو. ایک درود پڑھنے والا آواز سے خدا آپ کو سلامت رکھے. محمد
یعنی جو بھی سرکار پر اعتراض کرے گا اس کا مطلب ہے وہ مزاج کا یا تو کافر ہے یا مشرک ہے. تو اعتراض کیا تھا کفار و مشرکین نے، اور اللہ کو بری لگی بات. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بات رسول پاک کو دل سے بری لگے اور اللہ کو بری نہ لگے. تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی. اور وہ آیت کیا؟ یہ سورہ رات کی آخری آیت کا آخری حصہ جو میں سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں کہ کہہ دو میرے حبیب. کس سے کہہ دو؟ قل کفا باللہ شہیدم، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے بطور گواہ، بینی و بینکم، ان کے اور آپ کے درمیان ایک اللہ کافی ہے. آیت اگر یہاں رک جاتی تو ہم کہہ دیتے کہ اللہ کافی ہے. کہتے ہیں نا سب کہ اللہ کافی ہے. اللہ آیت کو یہاں روک دیتا، ہمیں کیا جرت ہے کہ ہم یہ کہتے کہ یا اللہ آیت کو آگے کیوں نہیں بڑھایا. اللہ فرما رہا ہے ایک میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ان کے اور آپ کے درمیان. آیت رکی نہیں، آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وحدہ لا شریک، خدا جو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن گواہی رسالت کی منزل میں کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. یا علی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ تو ایک گواہ ہو گیا سرکار کی رسالت کا، دوسرا گواہ خود رسول ہو نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کی تو رسالت کی گواہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی ہے جو اس آیت کا مصداق ہے. یا علی، تو ہم کل تک یہ بحث کر رہے تھے نا، یاد ہوگا مشرف صاحب، کل تک ہم یہ بحث کر رہے تھے نا جو حضرات روزانہ مجلس میں آ رہے ہیں، کہ کل تک ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ صحابہ کرام میں کوئی دکھائیے اس آیت کا مصداق. صحابہ میں دکھائیں کہ جو سرکار کی رسالت کا گواہ بھی ہو، رسالت کا، رسول کا نہیں، یا علی، رسالت کا گواہ بھی ہو اور بیک وقت عالم کتاب بھی ہو. اب تھوڑی سی ایک علمی بحث ہے اگر اجازت دیں تو. 2 افراد نے بسم اللہ کہا ہے. اچھا سب ایک درود پڑھے تو پتہ چلے. اللہم صلی علی محمد و کہ جناب قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی الف لام استعمال ہو آیت کے یا کسی بھی قرآن کے لفظ سے پہلے، مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، تو واو الف لام استعمال ہوا نا، تو جہاں بھی الف لام استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ سب پنہا ہیں، جتنی بھی اس کی معنائیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یعنی والعصر کا مطلب ہے کہ عصر کے لفظ میں جتنی بھی عظمتیں اور معنائیں اور رفتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اسی طرح سے والنجم اذا ہواہا، قسم ہے مجھے ستارے کی جو آسمان سے اترا. اس کا مطلب ہے سارے ستارے ایک طرف اور یہ اترنے والا ستارہ ایک طرف. یا علی، یعنی الف لام والنجم سے پہلے، نجم سے پہلے الف لام استعمال ہوا نا، لہذا ساری عظمتیں اس ستارے میں شامل ہیں. تو یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ جہاں کہیں بھی الف لام استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری عظمتیں پنہا ہیں. تو اب کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یا علی، کچھ اور پڑھوں میں؟ علم الکتاب یعنی الف لام کتاب سے پہلے موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں جو اس کا عالم ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک درود پڑھنے والا آواز سے محمد وال محمد وال. غور فرمائے گا، الف لام سے مطلب ہے جتنی بھی کتاب کی عظمتیں ہیں، اللہ کی کتابوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جتنی بھی عظمتیں ہیں اس کا جو بھی عالم ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. قل کفا باللہ شہیدم
بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب لائیے صحابہ میں کوئی ایک جو اس آیت کا مصداق ہو، صحابہ میں نہیں دکھا سکتے تو انبیاء میں دکھائیے یا علی۔ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو پہلی دفعہ آئے اس مجلس میں، میری مجالس میں، کہ جناب دکھائیے انبیاء میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی اس آیت کا مصداق ہے؟ بتائیں۔ ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ فرمان شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے یا علی۔ تو جب آدم ہی نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی والے انبیاء کہاں سے ہوں گے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے اس آیت کا مصداق۔ تو کون ہے؟ تو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو حسینی میں آئے مجلس میں یا علی۔ اگر مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے وہ نہیں فرما تو خانہ کعبہ آئیں، وہاں تو آنے سے کسی نے نہیں روکا یا علی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو اس آیت کا مصداق مل جائے گا۔ آپ خانہ کعبہ میں آئیے اور عام دنوں میں نہ جائیے، 13 رجب کو جائیے یا علی۔ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ خانہ کعبہ میں آئیے، اس آیت کا مصداق ملے گا۔ سارا سال خانہ کعبہ کا غلاف نیچے رہتا ہے یا علی۔ جب مجمع کیپ پر ہوتا ہے، بحمداللہ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، 14 حج کر چکا ہوں، تو جب مجمع کیپ پر ہوتا ہے 35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ متوع خانہ کعبہ کے غلاف کو لپیٹ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک متوع سے میں نے ایک سال پوچھا کہ بھئی یہ اتنا عرصہ نیچے سارا سال پڑا رہتا ہے، یہ اوپر کیوں کر رہے ہو، اس کو آدھے میں کیوں لا رہے ہو؟ کہا پاکستان ہندوستان کے لوگ بدعتی ہیں، وہ آ کر دھاگے نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں۔ وہ نہیں فرما رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان ہندوستان کے لوگ بدعتی ہیں، وہ دھاگے نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں۔ سمر صاحب جب آپ دیوار سے نہیں ہیں تو ادھر ہی آ جائیں کہ دھاگے نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ بدعت کرتے ہیں، کلا ہاتھوں میں باندھتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ہم غلاف کو اوپر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ غلاف کو پاکستان ہندوستان کے لوگوں کو بدعتی کہہ کر اوپر کر رہے ہیں، لیکن اللہ آپ سے یہ غلاف اوپر کرا رہا ہے یا علی۔ میں غور نہیں فرما رہا، ادھر آ جائے، آگے آ جائے، یہ غلاف ادھر آئیے، یہ غلاف آپ سے اوپر کرا رہا ہے اللہ۔ تو وہ کہنے لگا کیا مطلب آپ کا اللہ اوپر کرا رہا ہے؟ میں نے کہا سارا سال نیچے پڑا رہتا ہے، جب لاکھوں کا مجمع ہے 35 لاکھ کا تو آپ اوپر کر رہے ہیں، اس لیے کہ طواف کرتے کرتے جب خانہ کعبہ کی دیوار پر نگاہ کرے گا بندہ، ہر حاجی، تو ساری دیوار کی درز بندیاں، ساری دیوار کی آپ کو بلاک ایک جیسے نظر آئیں گے۔ ادھر آ جائیں شبی بھائی، ادھر جگہ، سارے غلاف ایک جیسے نظر آئیں گے، سارے آپ کو بلاک ایک جیسے نظر آئیں گے، لیکن جہاں مادر علی کا نشان آئے گا تو وہاں بلاک دوسرے نظر آئیں گے۔ ہر طواف کرنے والا پوچھے گا کہ یہ نشان کیسا ہے، تو کوئی نہ کوئی مجھ جیسا بتلا دے گا کہ یہاں سے مادر علی ابن ابی طالب داخل ہو۔ یہ علی لیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ اور یہ بھی میری تحقیق ہے، بحمداللہ میری 7 کتابیں آ چکی ہیں، عرفان حج، عرفان مدینہ، عرفان روضہ، عرفان قرآن، عرفان حجت۔ تو ان میں سے جو عرفان حج ہماری کتاب ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ ابراہہ کے لشکر کے بعد 11 مرتبہ منہدم ہوا ہے، مختلف حوادث میں 11 مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا ہے، اور جب بھی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں وہ نشان آیا ہے جہاں سے مادر علی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ نشان خود بخود آیا ہے وہاں پر کہ مادر علی ابن ابی طالب جہاں سے داخل ہوئی۔ لہٰذا آپ آئیے، پہلی مجلس میں شاید میں نے عرض کیا تھا کہ عالم آن لائن میں ایک سوال آیا تھا آج سے کوئی
6-7 سال پہلے اتفاق سے 13 رجب ہی کا وہ پروگرام تھا، تو اس میں سوال کیا کسی خاتون نے کہ یہ بتائیں یہ مولوی صاحبان کہ آخر اللہ نے مولا کائنات علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ تو میں نے کہا صاحب پیدا تو اللہ نے کیا، سوال مولویوں سے ہو رہا ہے۔ غور نہیں فرماتے، غور نہیں فرما رہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے اور سوال ہم سے ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ عامر لیاقت کہنے لگا نہیں جناب، آپ لوگ دین کی باتوں کا جواب آپ ہی دیں گے اور کون دے گا؟ تو اس نے کہا کہ سنی مولوی سے کہ آپ بتائیں۔ اس نے کہا صاحب یہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں۔ اور فرمائے گا جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں، اگر آگے نہیں آ سکتے تو توجہ ضرور فرمائیں کہ جناب انہی سے پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کاٹے نہیں، کیونکہ ریکارڈڈ پروگرام تھا، پھر بھی تھوڑا سا کاٹا تھا، ریکارڈڈ پروگرام تھا، لائیو نہیں تھا، تو میں بیان کروں؟ کہ لیں ہاں ہاں ہم کوشش کریں گے کہ نہیں کاٹیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب وعدہ کریں؟ کہنے لگے میں ایڈیٹر نہیں ہوں، ایڈیٹر جماعت اسلامی کا ہے، وہ اگر کچھ کاٹ دے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا پھر چھوڑیے، اس جواب کو رہنے دیجئے، جب ہماری بات نہیں پوری آ سکتی تو کیا ضرورت ہے؟ کہہ لیں نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوشش پوری کروں گا۔ چلیں، میں نے کہا جناب صحابہ کرام کا مجمع تھا، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے گا، جو فضائل سننے کے عادی ہیں۔ میں جانتا ہوں آج صبح سے میں بھی یہ 3ری-4تھی مجلس پڑھ رہا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جو مسلسل مجلس سن رہے ہیں، تو خدا سلامت رکھے۔ لیکن مجلس کا حق یہی ہوتا ہے کہ ہم جب آئی گئے ہیں گھر سے تو پھر ہم مجلس کو مجلس کی حیثیت سے سنیں۔ زبردستی آئیں، زبردستی آئے ہیں، بیوی کے کہنے پہ آئے ہیں، بچے کے کہنے پہ آئے ہیں، کسی اور وجہ سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، باہر جا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں، لیکن اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو پھر مجلس کو مجلس کی حیثیت سے سنیں۔ غور فرمائیے گا، خدا سلامت رکھے۔ کہ جناب میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کا مجمع تھا، سرکار نے مولا علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی، آپ کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آپ کا شریک ہے۔ اندازہ لگا لیا میں نے، فضائل سننے والوں کا اندازہ لگا لیا۔ رسول پاک فرما رہے ہیں کاندھے پر ہاتھ رکھ کے مولا علی کے کہ یا علی، آپ کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آپ کا شریک ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے فضائل ہیں آپ شریک ہیں، وہ نہیں فرما رہا۔ اب میں کیا عرض کروں بتائیے، فرما رہے ہیں فضائل آپ کے ہیں، انبیاء آپ کے شریک ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ تھوڑا سا جاگ کے سن لیں اگر اردو سمجھ میں آ رہی ہے۔ فضائل آپ کے ہیں، شریک انبیاء ہیں، فضائل آپ کے ہیں، شریک انبیاء ہیں، اور کچھ فضائل آپ کے ایسے ہیں یا علی کہ جس میں آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کوئی نبی شریک نہیں ہے۔ یا علی، غور فرمائے گا، شکر ہے یہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوا۔ صحابہ میں سے 2 بے ہوش ہو گئے۔ یا علی، غور فرمائے گا، نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں، حوالہ کوئی پوچھے گا تو بعد میں بتا دوں گا۔ 2 صحابی بے ہوش ہو گئے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، جس میں آدم سے لے کر آپ خاتم تک کوئی شریک نہیں ہے، یعنی خاتم النبیین تک کوئی شریک نہیں ہے، اور بیان بھی سرکار فرما رہے ہیں۔ میں کہتا تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے فتویٰ لگا دیتا کہ مولوی نصیری ہے۔ یعنی مولوی کہاں سے آ گیا کراچی سے، یہ جو ہے غالی ہے، لیکن کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں، ادھر آگے آ جائیے، سرکار فرما رہے ہیں کہ آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جو 2 بے ہوش ہوئے ان میں سے ایک نیم بے ہوش نے، غور فرمائے گا، نوجوان تو کم از کم آمادہ ہوں،
تو مجھے کچھ باتیں یاد آئیں کہ کوہنی ماری دوسرے کو، اور کوہنی مار کے کہا کہ سرکار سے جلدی سے پوچھ لو کہیں اور نہ بے ہوش ہو جائیں، سرکار سے جلدی سے پوچھ لو کہ وہ کون سے فضائل ہیں جس میں آپ بھی علی کے شریک نہیں ہیں۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں، علی کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو مجھ جیسا خسر عطا کیا جو مجھے بھی عطا نہیں فرمایا۔ یا علی، یا علی، خدا آپ کا سلامت رکھے۔ یا علی، یا علی۔ اب جو حضرات خسر نہیں رکھتے وہی معنی نہیں سمجھ رہے، غور فرما رہے ہیں کہ جناب مجھ جیسا خسر، اب بات سمجھ میں آئی بچوں کے، مجھ جیسا خسر اللہ نے علی کو عطا فرمایا جو مجھے بھی عطا نہیں فرمایا۔ تو کچھ تھوڑی سی جان میں جان آئی، زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی یا علی، جو مجھے بھی عطا نہیں فرمائی۔ حسنین جیسے لال عطا فرمائے یا علی، جو اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ حسنین جیسے لال، آسمان سے تلوار نازل فرمائی یا علی، یا علی، غور نہیں فرماتے، جو کسی کے لیے نازل نہیں فرمائی۔ اور خانہ کعبہ ولادت کے لیے منتخب کیا یا علی، یا علی، جو کائنات میں کسی کے لیے منتخب نہیں کیا۔ ہمارے لاہور کے ایک شاعر گزرے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جانتے ہو، اکثر وحید الحسن ہاشمی صاحب، وحید الحسن ہاشمی ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں اور محقق بھی بڑے تھے، پیام عمل رسالہ نکالا کرتے تھے، ابھی انتقال ہوا ہے ان کا، 1 سال ہوا ہے۔ تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے 70 فضائل جمع کیے، جس میں آدم سے لے کر خاتم علیہ السلام تک کوئی نبی شریک نہیں یا علی۔ غور فرمائے گا، ایسے ہی سنیں گے صلی اللہ محمد مان۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کم از کم 17 تو سنا دوں، لیکن آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ بس یہیں پر بات ٹھیک ہے۔ کہ جناب فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ میں ولادت کے لیے علی ابن ابی طالب کو منتخب کیا، مجھ کو بھی نہیں کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء میں بھی کسی کو نہیں کیا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، اللہ جب کبھی کسی کو فضیلت عطا کرتا ہے تو کسی عمل کی وجہ سے یا علی، علی۔ یہ چھوٹے بچے مجلس میں بیٹھے، یہ اگر مجلس میں آ رہے ہیں یا نماز میں آ رہے ہیں تو جاننے والے کہیں گے بھئی اس کا باپ ایسا تھا اس لیے یہ بھی آ رہا ہے، وہ نہیں فرماتے۔ یہ نماز میں مجلس میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے دادا بھی ایسے ہی آیا کرتے تھے، اس لیے یہ بچہ بھی آ رہا ہے، ورنہ اور بہت سارے بچوں کی طرح باہر کھیلتا رہے گا یا ذرا بڑا ہو جائے گا تو سگریٹ پیتا رہے گا باہر۔ یہ بچے جو مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں یا نماز میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ان میں وہ ودیت کر گئی بات، لہذا بچے بھی آنے لگے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، مولا علی کو اللہ نے نبی پاک جیسا خسر عطا کیا، کیوں؟ مولا علی کو نبی پاک جیسا خسر عطا کیا کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کی اللہ نے نجابت کو دیکھا یا علی، اس لیے خاتم النبیین جیسا خسر عطا کر دیا۔ مولا علی کی عصمت کو دیکھا تو زہرا جیسی زوجہ عطا فرما دی یا علی، علی۔ مولا علی کی شجاعت کو دیکھا تو ذوالفقار جیسی تلوار عطا فرما دی یا علی، علی۔ غور فرمائے گا، مولا علی کی شجاعت کو دیکھا تو تلوار عطا فرما دی۔ قیامت تک مولا علی کی نسل میں طہارت کو دیکھا تو حسنین جیسے لال عطا فرما دی یا علی، علی۔ مزمل بھائی یا علی، مولا علی کی طہارت کو دیکھا تو حسنین جیسے لال عطا فرما دیے۔
یعنی یہ ساری فضیلتیں مولا علی کو اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟ کہ مولا علی کی کوئی نہ کوئی عظمت اور فضیلت اور عمل کو دیکھا، یعنی کوئی نہ کوئی عمل تھا جس کے بدلے میں اللہ نے فضیلت عطا کر دی۔ اچھا، ساری فضیلتیں ایک طرف کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے، لیکن عمل تو ہوگا پیدا ہونے کے بعد۔ یا علی علی، جو اردو سمجھ رہے ہیں، عمل تو ہوگا نا پیدا ہونے کے بعد۔ جب بندہ پیدا ہو جائے گا تو عمل کرے گا۔ بچہ پیدا ہوا تو اپنے باپ دادا کے عمل پہ عمل کر رہا ہے، بچہ دنیا میں آئے گا تو عمل کرے گا۔ مولا علی کی ساری فضیلتیں اس لیے کہ مولا نے اس دنیا میں آنے کے بعد جوہر دکھائے تو فضیلت مل گئی، لیکن وہ کون سا عمل ہے جو پیدا ہونے سے پہلے کا ہے جس کے بدلے میں اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، یا علی، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ کون سا عمل ہے جو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے مولا میں دیکھا کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا؟ میرے مطالعے میں تو نہیں ہے۔ البتہ مولا علی کا کوئی عمل میرے مطالعے میں نہیں ہے۔ میں نے وہاں جیو ٹی وی پہ کہا مولا علی کے بابا کا ایک عمل ہے۔ یا علی، میں نے پہلے عرض کیا کہ باپ دادا کے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو اولاد میں آتے ہیں، یا علی، لہذا مولا علی کے بابا کا ایک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ وقفہ ہو گیا۔ عامر لیاقت کہنے لگا کہ مولا علی کے بابا تو حضرت ابو طالب ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے کہ سنبھل کے بات کیجئے گا۔ بیچ میں وقفہ تھا کہ جناب سنبھل کے بات کیجئے گا۔ میں نے کہا سنبھل کے کیا، میں تو پہلے وعدہ لے چکا ہوں کہ اگر آپ کاٹیں گے نہیں تو میں بیان کروں گا۔ کہنے لگے نہیں انشاءاللہ نہیں کاٹیں گے، آپ بیان کریں لیکن ذرا سنبھل کے۔ تو میں نے کہا اچھا سنیے، جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی اور بھی ازواج تھیں، لیکن ان دونوں کی ماں ایک ہی ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں کی ماں ایک ہی ہیں۔ یہ عجیب اللہ کو نام پسند ہے کہ ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یا علی، بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ ان دونوں کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، لہذا حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ اللہ نے یہ دونوں گوہر ایک ہی صدف میں رکھے۔ یا علی، جو مزمل بھائی جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں وہ داد نہیں دیں گے تو میں بھی داد نہیں دوں گا آپ کو۔ جو سوسکانی کرتے ہیں میں سب کو داد دیتا ہوں۔ غور کیجئے گا کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ، یہ اللہ نے دونوں گوہر ایک ہی صدف میں کیوں رکھے؟ ایک کو کسی اور ماں سے پیدا کر دیتا، ایک کو ان سے پیدا کر دیتا۔ سبب کیا ہے؟ اگر میں سبب پہنچا سکا، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ان دونوں گوہروں کو ایک صدف میں اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ ایک پر نبوت کا خاتمہ کیا جائے گا، ایک سے امامت کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک پر نبوت کا خاتمہ اور ایک پر امامت کا سلسلہ جاری کیا جائے گا، لہذا حقیقی بھائی ہیں دونوں۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، سرکار کی اس دنیا میں آمد سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں سرکار کی آمد ہونے والی تھی۔ 12 کو ہوئی ہو، 17 کو ہوئی ہو، 9 کو ہوئی ہو، 13 کو ہوئی ہو، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ فرما رہے، کیونکہ یہ شعر بھی میں نے پڑھا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں
کہ کوئی سی ڈی میں دیکھے گا کہ شعر وہاں میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں نہیں پڑھ رہا تو کہیں گے کہ مولانا نے خیانت کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو یہاں آئے ہیں چاہے 12 کو 17 کو 9 کو 13 کو جس تاریخ کو بھی آئے ہیں, سرکار دنیا میں آئے ہیں, تو جب آنے والے تھے دنیا میں تو کیونکہ سرکار عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد جو ماں بنیں گی مولا کی وہ آئیں دوڑی ہوئی اور حضرت ابو طالب سے کہا اے سید البطحاء, وہ نہیں فرما رہے. دیکھیے مزمل بھائی, ٹی وی پر یہ بات جانا اور ایسے متعصب چینل پر معمولی بات نہیں ہے. اے سید البطحاء, اے کلید بردار کعبہ, آپ کی بھاوج پر مشکل وقت ہے. ان کے ہاں دنیا میں ولادت آمد ہونے والی ہے کسی بچے کی, وہ پریشان ہے, ظاہر ہے کہ گھر میں تنہا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا. تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں, میں نے کہا ڈاکٹر عامر صاحب, جناب ابو طالب فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد آپ جائیے اور ہماری بھاوج کو ہمارے گھر لے آئیے. جناب ابو طالب نے جناب آمنہ کو بی بی فاطمہ بنت اسد کے ذریعے سے اپنے گھر بلا لیا. آج بھی مکے میں لائبریری کی صورت میں سرکار کی ولادت گاہ موجود ہے جو حضرت ابو طالب کا گھر تھا. جناب فاطمہ بنت اسد گئیں اور حضرت بی بی آمنہ کو اپنے گھر لے آئیں. جناب رسول خدا کی آمد دنیا میں حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی, اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما محمد الا رسول, یہ سوائے میرے رسول کے ان کو کسی رشتے میں مت تولیے گا, یہ میرے رسول ہیں. لہذا حضرت رسول پاک جو اللہ کے رسول ہیں, وما محمد الا رسول, ان کو اور کسی عہدے یا کسی رشتے پہ مت تولیے گا, یہ میرے حبیب ہیں. لہذا حضرت ابو طالب نے بی بی آمنہ کو اپنے گھر بلا کر اللہ کے رسول کی ولادت اپنے گھر میں کرائی, اور اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. اے ابو طالب تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے, اب آنے والے تمہارے بچے کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا. یا حال یا حال اے عالم, خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. اے ابو طالب تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے, اب تمہارے بیٹے کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا. اور آپ کے انداز کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آگے مصائب پڑھوں. غور کیجئے گا, میں نے اس کے اوپر جملہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب شاید اللہ کا جواب آئے گا, اے ابو طالب آپ نے احسان کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں اللہ بدلہ دوں گا اپنی حیثیت کے مطابق. تمہارے پاس مکے میں اپنے گھر سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے, میرے پاس کائنات میں کعبے سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو خدا آپ کو سلامت رکھے کہ میرے پاس خانہ کعبہ سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے. لہٰذا مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا احسان تھا اللہ پر. غور فرما رہے ہیں کہ جس کے بدلے میں اللہ نے مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا, اور کوئی خانہ کعبہ میں نہیں آیا اولین و آخرین میں سوائے مولا علی کے. تو وجہ یہ تھی, اور اپنے موضوع کو ذرا سا آگے بڑھاؤں اگر اجازت دیں. جب کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی تھی خانہ کعبہ کے نزدیک, اور خطبہ دے کے جب دیوار پھٹی تھی اندر داخل ہوئی تھی, اور 3 دن کے بعد رسول پاک تشریف لائے تھے, تالا کھولا تھا. 2 جملے شبی بھائی اور جو حضرات نئے آئے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد جن کو مسلمان نہیں مانتے کہ صاحب معجزہ ہیں, وہ تو معجزہ دکھا کے اندر جا رہی ہیں. یا علی.
اور رسول پاک ادھر آگے آ جائے، اور رسول پاک جو رسول پاک سب مانتے ہیں صاحب معجزہ ہیں، سب جانتے ہیں صاحب معجزہ ہیں، دیوار کنکریاں ہاتھ پہ کلمہ پڑتی ہیں، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے، وہ تالا کھول کے اندر جا رہے ہیں گھر سے چابی لے کر، یا حالی تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار آپ بھی اشارہ کیجئے، جہاں سے چاہیں گے دیوار در بن جائے گی، تو آپ تالا کھول کے اندر جا رہے ہیں، بی بی معجزے سے اندر جا رہی ہیں، جن کے گھر میں چابی رہتی تھی روز صاف کر کے حضرت ابو طالب کو دیتی تھی، وہ گھر پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اگر روز کی طرح آج کھول کے جاتی، جسم تو ظاہر تھا نہیں، معصوم کی ماں کا جسم ظاہر نہیں ہوتا، جسم تو ظاہر تھا نہیں، اندر جاتی، سپاہ صحابہ والے آج یہ کہہ دیتے کہ روزانہ جاتی تھی، اتفاق سے علی پیدا ہو گئے، یا علی یا علی، وہ اور فرما رہے ہیں روزانہ اندر جاتی تھی، ہاں نہیں یہ نہیں تو وہ بات ختم ہو گئی، ٹی وی والی بات تو ختم ہو گئی کہ جناب ابو طالب کے احسان پہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ تو میں آپ سے اجازت لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن کو آمادہ رکھیے، ایک ذرا درود پڑھے بلند آواز صلی اللہ علیہ۔ کل کے موضوع کو، اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کا احسان تھا، اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا، جواب پورا ہو گیا، لیکن بی بی آئیں، رسول پاک تالا کھول کے آ رہے ہیں، بی بی معجزے سے اندر جا رہی ہیں، اس لیے کہ 1400 سال کے بعد معترضین یہ کہہ دیں گے، آج بھی مکے میں ایک مفتی مکی کے نام سے بیٹھا ہوتا ہے، اردو میں تقریر کر رہا ہوتا ہے، جو حج عمرے پہ گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے، اور وہ الٹی سیدھی زہر اگلتا رہتا ہے، تو آج بھی کہتے ہیں کہ علی تو ایک جھوپڑی میں پیدا ہوئے تھے، یہ شیعوں کی روایت ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نشان تو مٹا کے دکھاؤ، یا علی وہ نہیں فرما رہے، یہ نشان مٹا کے دکھاؤ تو ہم سمجھیں، آپ کچھ بھی کہتے رہیے، یہ نشان بتا رہا ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں مادر علی گئی تھی، میں نے عرض کیا 11 مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا ہے، لیکن وہ نشان ہمیشہ آتا ہے، اور 3 سال پہلے تو باقاعدہ 13 رجب کو جو تاریخ میں مولا علی کی آمد ولادت کا وقت ہے، اس وقت پہ رکن یمانی کا پتھر جو چاندی کی کیلوں سے ٹھوکا ہوا ہے، وہ عین اسی وقت گر پڑا تھا زمین پر، 3 سال پہلے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں کہ متوع جو اگر صحیح بتائیں، ان میں سے 1-2 خدمت کرنے والے، صفائی کرنے والے شیعہ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا اور وہاں کے زائرین نے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عین 13 رجب کو مولا علی کی جو تاریخ میں ولادت کا ٹائم ہے، وہ پتھر رکن یمانی کا چاندی کی کیلوں سمیت زمین پہ گرا، 3 سال پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ زمین پہ گرا تو جتنے متوع تھے وہ دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے جو روایت سنی ہے کہ شیعوں کے امام کعبے پر آئیں گے، کہیں وہ وقت تو نہیں آ گیا ہے؟ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے، ارے علی خدا آپ کو سلامت رکھے، کہیں وہ وقت تو نہیں آ گیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ابھی تو ایک ذرا سا پتھر گر رہا ہے تو آپ بھاگ رہے ہیں، جب امام آئیں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا آپ کا؟ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لہٰذا مولا کائنات خانہ کعبہ میں آئے، بی بی فاطمہ بنت اسد نیا در بنوا کے اس لیے گئیں کہ 1400 سال کے بعد کوئی معترض یہ نہ کہہ دے کہ ہمیشہ تالا کھول کے اندر جا کے خدمت کیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، آج بھی گئیں، اتفاق سے علی پیدا ہو گئے، لیکن علیحدہ در بنوا کے بتلا دیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، تالا کھول کے نہیں جا رہی، علیحدہ سے در بنوا کے اندر جا رہی ہوں، علی دنیا میں آ رہے ہیں، میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں۔ اور رسول پاک تالا کھول کے اندر گئے 3 دن کے بعد، اور اس کے بعد مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے لائے، اس لیے کہ آنے والی چیز پہلی اور آخری ہوگی، یہ جو کعبے سے باہر آئے گی یہ پہلی اور آخری ہوگی، خانہ کعبہ کا دروازہ لوگ کھٹکھٹائیں گے مدد کے لیے، دیوار کو نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ یا علی آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پہ چمٹے ہوتے ہیں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دروازے سے رسول پاک تالا کھول کے اس لیے علی کو باہر لائے
کہ جو بھی دروازہ مدد کے لیے کھٹکھٹائے گا اندر سے مدد علی ہی کی صورت میں آئے گی. خدا آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا مولا علی کو لے کر آئے, آپ سب جانتے ہیں. اچھا, بچوں کو بھی پتا ہے کہ اندر 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی تھی اور نہ غذا کھائی تھی. رسول پاک نے اندر ہاتھوں پہ اٹھایا, لیکن اندر ہاتھوں پہ آنے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھولی. بہت لطیف بات ہے, آنکھیں نہیں کھولی. باہر جب آ گئے تو آنکھیں کھولی. پہلی نگاہ چہرہ رسول پہ ڈالی. یا علی, کیا سبب ہے برادران اہل سنت بریلوی مولا علی کو کرم اللہ وجہو کہتے ہیں؟ یا علی, اور فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کا وہ چہرہ ہے کہ نہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا, نہ آنکھیں خانہ کعبہ میں بتوں کے سامنے کھولی. پہلی نگاہ چہرہ رسول پر ڈالی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر تھے, ماں کے ہاتھوں پر تھے, نبی پاک کے ہاتھوں پہ آئے, اندر آنکھیں نہیں کھولی. کس نے بتایا کہ اندر آنکھیں نہیں کھولنی ہے؟ یہ حالی سوال ہے, کس نے بتلایا؟ باہر نبی کے ہاتھوں پر باہر آتے ہی آنکھیں کھول دی. کس نے بتایا کہ یہ کعبے کے باہر کا منظر ہے؟ کون بتائے گا؟ انا والی من نور واحد. یا حالی, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. لہذا جب آئے باہر آنکھیں کھولی, پہلی نگاہ چہرہ رسول پہ ڈالی. اچھا, یہ بھی عرض کر دوں ان چھوٹے بچوں کے لیے کہ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں وہابی حضرات کہ شیعہ حضرات اپنے ائمہ کے نام کے آگے علیہ السلام لکھتے ہیں. تو ہم عرض کر دیں کہ علیہ السلام کیوں لکھتے ہیں, کیوں کہتے ہیں علیہ السلام؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 7 سلام ہیں. یا علی, قرآن مجید میں 7 سلام ہیں, جن میں ایک سلام ہے سلام علی موسیٰ و ہارون, ایک سلام ہے سلام علی آل یاسین. یا علی, یاسین قرآن میں نبی پاک کا نام ہے. نبی کی آل پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہے, اور نبی فرماتے ہیں علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو ہم یاسین کی آل پر بھی سلام کرتے ہیں, اور ہارون کی وجہ سے مولا علی کی نسبت سے علی کو علیہ السلام کہا کرتے ہیں. غور فرما رہے ہیں. لہذا علیہ السلام کیونکہ اعلی نبی ہیں, آل یاسین ہیں, سلام علی موسیٰ و ہارون. دیوبندی حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیتے ہیں, حالانکہ صحابہ کے سامنے بھی رضی اللہ لکھتے ہیں اور اہل بیت کے سامنے بھی رضی اللہ لکھ دیتے ہیں. حالانکہ ان کو فرق ماننا چاہیے. بات ہو رہی تھی, یاد ہوگا کہ امام شافعی سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ ذرا صحابہ کی تعریف کیجئے. انہوں نے نام لے لے کے ایک ایک صحابی کی تعریف کرنا شروع کر دی. جب تھک گئے صحابہ کی تعریف کرتے کرتے, کہا سب کی تعریف کر دی. کہا ہاں, جتنے یاد تھے سب کی تعریف کی. کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کی تعریف نہیں کی. کہا تمہارا سوال کیا تھا؟ یا علی, امام شافعی تمہارا سوال کیا تھا؟ کہا میرا سوال یہ تھا کہ صحابہ کی تعریف کیجئے. کہا پھر اعتراض کس بات پہ؟ یا علی, اور راحل میاں بہت دنوں سے نگاہیں تلاش کر رہی کہ سوال اعتراض کس بات پہ, اعتراض کس بات پہ؟ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی تعریف کیجئے. آپ نے بہت سارے صحابہ کی تعریف کی, مولا علی کی نہیں کی. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اعتراض کس بات پہ ہے؟ تم نے صحابہ کی تعریف کا کہا, میں نے تعریف کر دی. تم اگر اہل بیت کی تعریف کا کہتے تو میں علی کی تعریف کرتا. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت. یا تم اگر اہل بیت کی تعریف کا کہتے, جتنی زور سے انہوں نے نعرہ لگایا اتنی زور سے سب نے جواب نہیں دیا. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. میں عرض کروں ایک بات, اگر کوئی ناراض نہ ہو, مولا علی کا نام ہر شخص لے ہی نہیں سکتا, بہت ہی معذرت کے ساتھ. نہ نعرہ لگا سکتا ہے, نہ نعرے کا جواب دے سکتا ہے. وہی جواب دے سکتا ہے جس کا امتحان لے لیا گیا ہو.
یا علی یا علی، غور نہیں فرمائے، غور فرمائے. خدا سلامت رکھے. یا علی یا علی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. کچھ نے منہ میں دیا، کچھ نے دل میں دیا، بہرحال دے دیا. خدا سلامت رکھے. اکثر مجھ جیسے مولوی آتے ہیں آپ کے ہاں، طالب علم، مجھ جیسے، سب عالم تو عالم ہے، میں تو طالب علم ہوں، اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی میں خیبر خندق نہیں پڑھتا، روب جھاڑنے کے لیے مجمع پہ کہ صاحب میں خیبر خندق نہیں پڑھتا. بھائی کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ اگر خیبر خندق پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو ہوئی کیوں ہے؟ وہ ہمیں فرما رہا ہے، وہ اور فرما رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ ہم تو علم کی بات کرتے ہیں، تو اگر خیبر خندق میں علم نہیں ہے تو پھر مدینۃ العلم بھی وہاں ہے، در علم بھی وہاں ہے، شہر علم بھی وہاں ہے، در علم بھی وہاں ہے. روب جھاڑتے ہیں بلا وجہ کہ جناب میں خیبر خندق نہیں پڑھتا. بھائی پڑھنی آئے گی تو پڑھیں گے نا آپ. یا علی، میں کسی کی پرسنل توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو پڑھنی آئے گی تو آپ پڑھیں گے. اب اس بھائی نے جو پیچھے سے نعرہ لگایا اس پہ مجھے یہ بات یاد آئی ہے. کیوں لگاتے ہیں نعرہ؟ آپ بتائیں نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ نعرہ دیکھیے ہر چیز معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے. نعرہ لگانے کا سبب ہے، نعرہ اس لیے لگاتے ہیں، جواب اس لیے دیتے ہیں کہ اپنی ماں سے تجدید وفا کرتے ہیں. یا علی یا علی، وہ نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. غور فرمائیے گا، کبھی موقع ملے گا عرض کروں گا، لیکن بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ خیبر فتح ہو گیا. خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی سناؤں گا خیبر. خیبر فتح ہو گیا. جب خیبر فتح ہو گیا اور کتاب بھی اہل سنت کی ہے، غور کیجئے گا ثاقب بھائی، اہل سنت کی کتاب ہے، اور کتاب میرے پاس موجود ہے، یہاں نہیں کراچی میں، تو میں ای میل پہ بھیج سکتا ہوں، اہل سنت کی. خیبر فتح ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں، میں علی کو آج ایک پتھر پہ کھڑا کر رہا ہوں، تم سب علی کو دیکھتے ہوئے گزرو. یا علی، نہیں پہنچ رہی روایت. یا علی، اے میرے پیارے صحابیوں، میں علی کو آج ایک پتھر پہ کھڑا کر رہا ہوں اور تم سب علی کو دیکھتے ہوئے گزرو. جو علی کو آج دیکھ کر اپنے دل میں سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کرے. یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. غور فرمائے گا، نہ ہو میں عرض کر رہا ہوں نا روایت کہ آج جو علی کو دیکھ کر سرکار فرما رہے ہیں، علی کو دیکھ کر دل میں سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کرے. صحابہ گزرے، ایک ایک گزر رہا ہے مولا علی کو دیکھتے ہوئے. اب کتاب میں نے نہیں پڑھا کتنوں کے سرور ہوا کتنوں کے نہیں ہوا، جو روایت ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ گزرے، گزرتے جا رہے ہیں، سلام کرتے جا رہے ہیں. غور کیجئے گا، 8 صحابہ، 8 نام بھی لکھے ہیں، وہ دوڑے کے دوڑے آئے، یا رسول خدا کتنے دن خیبر میں رہیے گا ابھی؟ یا علی، تھوڑا سا جاگ جائیں، کتنے دن خیبر میں رہیے گا؟ فرماتے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، مال غنیمت تقسیم ہونا ہے اور خیبر میں رہیں گے. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا سرکار ہم مدینے جانا چاہتے ہیں، 80 میل دور ہے مدینہ. کہا مدینے جانا چاہتے ہیں. کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ 8 کے 8 جو سو رہے ہیں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، 8 کے 8 کہتے ہیں سرکار، کوئی کہتا ہے مجھے 1 مہینہ پہلے، کوئی کہتا ہے 2 مہینہ پہلے، کوئی کہتا ہے 4 مہینہ پہلے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے.
وہ آٹھوں کے آٹھوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹے عطا کیے ہیں، کسی کو 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے پہلے، اور ہم خیبر جا کر اپنے بیٹے کو لا کر علی کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یا علی جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ غور فرما رہے ہیں، ہم جا کر علی کا چہرہ بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ، اجازت ہے۔ یہ آٹھوں کے آٹھوں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، مدینے سے اپنے اپنے بچوں کو گود میں لیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے۔ 3 دن کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول خدا ذرا علی سے کہیے دوبارہ پتھر پہ کھڑے ہو جائیں۔ یا علی وہ نہیں فرما رہے، دوبارہ پتھر پہ کھڑے ہو گئے۔ عجیب روایت ہے، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی، یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے، عجیب و غریب روایت ہے۔ بچوں کو جیسے آپ اب تو پاسپورٹ پہ بھی بچوں کے فوٹو پاسپورٹ پہ بننے لگے ہیں، پاسپورٹ چھوٹے بچوں کے بھی، تو آپ کا بہت کم سن بچہ ہو تو آپ اس کی ٹھوڈی پکڑ کے کیمرے کی طرف کرتے ہیں تاکہ فوٹو صحیح آ جائے، تھوڑا سا جاگ جائے۔ تو ان آٹھوں نے اپنے بچوں کی باقاعدہ ٹھوڈی پکڑ کے مولا علی کی طرف کیا اور کہا ذرا علی کو غور سے دیکھو، نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں، آپ جیسے چاہیں سنیں، آپ کی مرضی۔ ان 8 بچوں میں سے 5 بچے علی کو دیکھ کر مسکرائے، یا علی اور 3 بچے رونے لگے۔ ان کے باپوں نے بڑی کراہیت کے ساتھ تینوں بچوں کو اٹھایا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے واپس آئے، اپنی زوجہ کی گود میں ڈالا، کہا تم بھی اپنے گھر جاؤ، بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ، جو علی کو نہ پہچانے وہ ہمارا نہیں ہوا کرتا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو نعرہ خدا آپ کو اللہم صلی علی محمد وآلہ، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا، ہر ایک شخص اپنے اپنے معرفت کو بلند کرے۔ اہل بیت کے بارے میں معرفت کو بلند کریں گے تو نماز روزہ کام آئے گی۔ غور فرمائے گا، کام نہیں آ سکتی کوئی عبادت جب تک اہل بیت کی معرفت بلند نہیں ہوگی۔ کوئی غلط مطلب نہ لے، میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں روزانہ، لیکن ہے اچھا نہیں، وہ 3 بچے تھے، وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ نہیں پڑھا رہے، وہ نہیں پڑھاتے آپ، وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، پہچان آپ کو کرنی ہے۔ غور نہیں فرما رہے، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا جب مولا کے فضائل پہ کوئی اعتراض کرتا ہوا نظر آئے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، لہٰذا مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھایا اور باہر لے آئے۔ اگر تھک گئے تو مصائب پڑھ لوں، 1 گھنٹہ تو فضائل کا تقریباً ہو رہا ہے۔ تو جب مولا کو باہر لے کر آئے، آنکھیں کھولی، جیسے ہی آنکھیں کھولی رسول پاک نے زبان دہنے علی ابن ابی طالب نے دی، پہلی غذا کے طور پر زبان چسائی۔ غور فرمائے گا، جیسے ہی زبان چسائی، جیسے ہی غذا حاصل کی، نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں، پہلا جملہ 3 دن کے علی نے زبان چوستے ہی فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا علی 3 دن کے علی نے جملہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول ہو۔ رکھیے ان سب بزرگوں کے جو دیواروں سے لگے یا کرسیوں پہ بیٹھے، یہ بچے ان کے سر پر قرآن رکھیں اور ان بزرگوں سے پوچھیں کیا رسول پاک نے خود اعلان رسالت کر دیا تھا؟ یا علی رسول پاک نے خود اعلان رسالت نہیں کیا تھا، آپ نے 10 سال کے بعد اعلان رسالت کیا ہے۔
علی 3 دن کے فرما رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ بتلانے کے لیے کہ گواہ وہاں سے بن کر آیا ہوں، یہاں آ کر گواہ نہیں بنا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی 3 دن کے علی السلام علیکم یا رسول اللہ، کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، عیسائی مورخ تک نے لکھا ہے۔ یا علی، کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، شاید آپ کے یہاں ہو، تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام، مولانا مظہر حسین سہارنپوری کی لکھی ہوئی کتاب۔ دوسری کتاب فضائل مرتضوی، تیسری کتاب فضائل امیر المومنین۔ تینوں میں نے خود پڑھا، اور وہ عیسائی مورخ کی کتاب، وہ لکھتا ہے کہ 3 دن کے علی نے سلام کیا۔ میں کسی کے گھر جاتا ہوں، بچے کو ساتھ لے کے باپ آتا ہے مولانا کو سلام کرو، کیونکہ بچے کو آپ سکھاتے ہیں۔ اگر مولا علی 3 مہینے کے بعد، 3 سال کے بعد رسول پاک کو سلام کرتے تو دنیا والے کہہ دے ابو طالب نے سکھا دیا ہوگا۔ یا علی وہ ہم نہیں فرما رہے آپ کہ جناب ابو طالب نے سکھا دیا ہوگا کہ نبی کو سلام کرنا، لیکن کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو گواہ رسالت پہلے دن اگر رسول کی گواہی نہیں دے گا تو قرآن کی آیت کیسے سچی ثابت ہوگی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول ہو۔ سرکار نے جواب سلام دیا، اور پھر آگے بھی ہے، تھک گئے تو مصائب پڑھوں، چھٹی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی اقرا، یا علی اقرا، یا علی کچھ سناؤ۔ اچھا بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا فضائل سنائیں تو سن لیں۔ میں بخل نہیں کرتا ہوں کہ صاحب آئندہ دعوت ملے گی تو پڑھوں گا، آئندہ کس نے دیکھی ہے، کیا پتہ آئندہ کا۔ تو ایک اہل حدیث کے عالم نے اس واقعے پر اعتراض بھی کیا کہ یہ تو شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یا علی 3 دن کا بچہ، تھک گئے تو مصائب پڑھوں، ورنہ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے تو میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ممبر جلدی دے دیا انہوں نے 8:30 بجے، تو 2-4 جملے سن لیں۔ اعتراض کیا کیا، 3 دن کا بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ تو قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے، صرف کہنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ حضرت عیسیٰ نے کلام کیا تھا، ہزاروں دفعہ سنی ہوئی بات ہے، لیکن ایک لطیف بات اس میں آئے گی، اور اگر لطیف بات ہو واقعی تو ہوں ہاں کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ اور وہ لطیف بات کیا ہے کہ علماء یہود و نصارہ حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ اے مریم، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی۔ جو لطیف بات عرض کرنے جا رہا ہوں، علماء یہود و نصارہ آئے کہ مریم نہ تمہارے باپ ایسے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے اس کا باپ بھی اعلیٰ نسل ہوتا ہے، ماں بھی اعلیٰ نسب ہوتی ہے۔ اور فرما رہے جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تم تو نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ ماں، تو حکم ہوا تھا کہ آپ اشارہ کر دیجئے گا، فاشارت الیہ، اور چپ کر روزہ رکھ لیجئے گا۔ آئے علماء، حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھا، حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنایا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بولے یا نہیں بولے؟
آپ نے مجھ سے پہلے یہ دلیل دے دی، میں نے بعد میں ذرا سی تشریح کی، لیکن اہل حدیث کا عالم کہتا ہے یہ دلیل کیوں دے رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ تو نبی ہیں اور نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ اور نہیں فرما رہے، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، جو حضرات نئے آئے ہیں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں۔ علی اور نبی عیسیٰ کا کیا تقابل کر رہے ہیں آپ؟ علی نبی تو نہیں ہے، عیسیٰ نبی ہیں اور نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ مثلاً مثال دی انہوں نے کہ حضرت سلیمان بن داؤد لشکر کو لے کر جا رہے ہیں اور چونٹی کہہ رہی ہے اپنے ساتھیوں سے کہ بلوں میں چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان بن داؤد نے بھیجا اپنا نمائندہ اور چونٹی کو اٹھا کے لے آیا، حضرت سلیمان کے ہاتھ پر رکھا۔ آج تک جب تک میں ممبر پہ آیا ہوں چونٹی کی آواز کو کوئی سائنسدان درک نہیں کر سکا ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ اگر کوئی تحقیق آ گئی ہو، سائنسدان حضرات یہاں بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی حضرات بیٹھے ہیں، اگر کوئی تحقیق آ گئی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، کوئی بات نہیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا، شکریہ ادا کروں گا۔ لیکن آج تک چونٹی کی آواز کو اتنی سائنس ترقی کر گئی، ناسا بھی دیکھی آیا میں، لیکن چونٹی کی آواز کو کوئی درک نہیں کر سکا۔ حضرت سلیمان بن داؤد کے کیونکہ حواس خمسہ بلند ہے، لہٰذا انہوں نے چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ دلیل دے رہا ہے اہل سنت کا عالم، ہم اس کا رد کیسے کریں گے؟ یہی آپ کو سنانا ہے کہ جناب نبی کی آواز، چونٹی کی سن لی آواز اور چونٹی کو بلا لیا اور بلا کر اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور پھر چونٹی سے کہا کہ تم نے مجھے ظالم سمجھا تھا۔ چونٹی سے کہا تم نے مجھے ظالم سمجھا تھا۔ چونٹی نے کہا کہ آپ تو نبی ہیں، نبی کوئی ظالم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، آپ تو نبی ہیں، نبی تو کبھی ظالم نہیں ہوا کرتا، البتہ لشکریوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میں کہ لشکریوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو میں کہوں گا مسلمانوں تم میں چونٹی جتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تم صحابہ اور اہل بیت کو ایک جیسا مان رہے ہو۔ چونٹی بھی جانتی ہے کہ لشکری اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ چونٹی بھی جانتی ہے، کہا کہ لشکریوں پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان خوش ہوئے، اس کو رد نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے دلیل دے دی کہ میرے لشکریوں میں بھی روندنے والے ہو سکتے ہیں، گھر جلانے والے ہو سکتے ہیں۔ یا علی، میں نے جملہ کہہ دیا، اگر میرے لشکریوں میں ایسے ہو سکتے ہیں تو آخری نبی کے لشکریوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جواب نہیں دیا، اس کو تنبیہ نہیں کی کہ میرے لشکریوں کو کیوں برا کہہ رہی ہو، کوئی جواب دکھا دیں اگر آپ کے مطالعے میں ہو۔ خوش ہوئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ یا علی، خدا سلامت رکھ۔ دیکھیے یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، میں ان کے باپوں سے کہوں کہ بھائی یہ بتائیے کہ میں افضل ہوں یا یہ بچہ، تو کہیں گے ان کے والد مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے سر پہ امامہ ہے، آپ پیش نماز ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اور بچے کا کیا تقابل؟ سلیمان بن داؤد چونٹی سے کہہ رہے ہیں تو افضل ہے یا میں، کیا تقابل؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ مطلب چونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ تو افضل ہے یا میں۔ دیکھیے انبیاء کے واقعات بلا وجہ نہیں ہے، یہ قرآن میں رٹا لگا کے تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات سابقہ انبیاء کے بار بار اللہ نے کیوں دہرائے ہیں؟ قرآن مجید کثرت سے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پہ غور کرو، چونٹی اور سلیمان بن داؤد کیا تقاضا، کیا تقابل؟ کہہ رہے تم افضل ہو میں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیوں کہا؟ آنے والوں کو درس دینا تھا، آخری امت کے لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اسی واقعے سے سمجھ لو۔ چونٹی کا جواب سن لیجئے، چونٹی کہتی ہے کہ
نبی ہونے کے ناطے تو آپ افضل ہیں، لیکن اس وقت کائنات میں آپ کے بعد سب سے افضل میں ہوں۔ یا علی علی، یا علی علی، خدا آپ کا سلامت رکھے۔ کائنات میں آپ کے بعد سب سے افضل میں ہوں۔ تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ میں آپ کے ہاتھوں پر بلند ہوں۔ یا علی علی، میں کہوں گا چوٹی سے ہی سبق حاصل کر لو، جو سلیمان کے ہاتھ پر آ جائے کائنات سے افضل ہو جاتا ہے، جو نبی کے کاندھوں پر آ جائے۔ یا خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی دے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے کہ جناب سلیمان بن داؤد نے بتلا دیا کہ یہ مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ نبی کے کاندھوں پر، فخر انبیاء کے کاندھوں پر۔ غور کیجئے گا، مولا علی سوار ہو کے بتوں کو توڑتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مولا نے جو فرمایا تھا، اور مولا کا سب فرمان صحیح ہے کہ آج میں اتنا بلند ہوں کہ چاہوں تو آسمان کو چھو لوں، تو کیوں نہ بلند ہو کہ سلیمان بن داؤد کے ہاتھ پر چونٹی آ جائے تو سب سے بلند ہو جائے۔ علی اگر نبی کے کاندھوں پر آ جائے تو اتنا بلند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لہٰذا انبیاء کے حواس خمسہ تو بلند ہیں، لیکن علی، وہ اہل حدیث کا عالم کہتا ہے علی نبی تو نہیں ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے کلام کیا؟ تو میں نے کہا چلیں اب اس کا رد کوئی لے آئے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ غور کیجئے گا، بڑی دلیل دے رہا ہوں، بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جناب سلیمان بن داؤد اور حضرت عیسیٰ بقول آپ کے کہ ان کے حواس خمسہ بلند ہیں، نبی ہیں، علی کے حواس خمسہ تو بقول آپ کے عقیدے کے مطابق انبیاء والے نہیں ہیں۔ اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے جو حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید سب پڑھتے ہیں، اس بچے کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جب زلیخا اور حضرت یوسف کا معاملہ ہوا تو حضرت یوسف کیا فرماتے ہیں؟ اس بچے سے پوچھ لو جو جھولے میں ہے، چیلنج ہے، وہ بچہ نہ نبی ہے نہ وصی نبی ہے۔ وہ ایک عام بچہ ہے، لیکن عام بچہ عصمت یوسف کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لو زلیخا قصوروار ہے، اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے۔ دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، سب کو پتا تھا، وہ بچہ تو نبی نہیں تھا۔ تو اے مولانا، بچہ حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دے چند گھنٹوں کا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علی اگر نبی کے ہاتھوں پر بلند ہو کر سلام کر لیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے بول سکتا ہے بچہ؟ اور ایک پہاڑ سے زیادہ بھاری دلیل دوں، اگر آمادہ ہیں تو یاد آ گئی ہے، پہاڑ سے زیادہ بھاری دلیل۔ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا یا نہیں؟ آپ کیا نعتوں میں سنیں گے؟ کملی والے پہ لاکھوں سلام۔ کملی کا ذکر کریں گے، چادر کا نہیں کریں گے؟ یا علی، کملی کہتے ہیں مزمل کو، ایسا ہی ہے نا مزمل صاحب؟ کملی کہتے ہیں مزمل کو، اور چادر کہتے ہیں مدثر کو۔ یا علی، یعنی مدثر کا بھی قرآن میں ذکر ہے، مزمل کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ کملی کا ذکر کرتے ہیں، چادر کا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی قرآن میں بھی دو رخ اپنائے ہوئے ہیں، مزمل کا ذکر کر رہے ہیں، مدثر کا نہیں کر رہے، اس لیے کہ مزمل یعنی کملی سرکار تنہا اوڑا کرتے تھے، چادر میں 5 کو لیا کرتے تھے۔ لہذا چادر کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، کہا کہ جناب کملی والے پہ لاکھوں سلام، اور نعت پڑھتے پڑھتے کیا کہیں گے کہ یہ نبی وہ نبی ہیں جن کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے تو بات کر دی،
اندازہ لگا لیا کتنے سو رہے ہیں کتنے جاگ رہے ہیں. کینیڈا میں پچھلے سال اشرا پڑھ رہا تھا بیت القائم میں مسیس آگا میں, تو ایک صاحب پہ گرے دوران مجلس. یہ حال ہے, جبکہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے آنکھیں کھول کے. تو میں نے پوچھا بعد میں مجلس کے, میں نے کہا بھائی طبیعت تو صحیح ہے, آپ گرے کیوں تھے؟ کہا مولانا مجھے آنکھیں کھول کے سونے کی عادت ہے. یہ حال ہے, اور نہیں فرما رہا. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر میں گرنے لگے اور پھر بعد میں مجھے کہیں کہ سونے کی عادت ہے. تو تھوڑا سا بس زحمت تمام کر رہا ہوں, تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کملی والے پہ لاکھوں سلام, ان کے ہاتھوں پر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. مسلمان عقل سے کام لے, تو عقیدہ رکھنے پہ آئے تو پتھر پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پتھر نبی کے ہاتھوں پر بول سکتا ہے. پتھر کو بولتا ہوا مان رہا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر بول سکتا ہے. علی نبی کے ہاتھوں پر بھی بلند ہے, نبی علی سے کہہ بھی رہے ہیں نہ تمہیں نبی کی زبان پر اعتماد ہے نہ ہاتھوں پر اعتماد ہے. غور فرما رہے, فرما بھی رہے ہیں اقرا یا علی, اقرا یا علی, اور ہاتھوں پر بھی بلند ہے. تو آپ دشمنی علی میں دشمنی نبی کا اظہار تو نہ کریں. ماننے پہ آئیں تو پتھروں کو مان لیتے ہیں, نہ ماننے پہ آئیں تو علی کو نہیں مانتے کہ علی کیسے کلام کر سکتے ہیں. آ کر سب سے پہلے جملہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے اس وقت رسالت ملتے ہوئے دیکھا ہو. پتہ چلا جب نبی کو رسالت مل رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے, اور جب علی کو امامت مل رہی تھی تو نبی دیکھ رہے تھے. لہٰذا گواہ رسالت عالم کتاب. کل انشاءاللہ موقع ملے گا, ذرا ٹائم سے تشریف لائیں گے تو عالم کتاب پر اتنے بھاری دلائل ہیں کہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا, بزرگوں سے دعا ملے گی. بس معرفت حاصل کریں عالم کتاب کی اور گواہ رسالت کی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک بچے کی خواہش, یہاں صبح سے ہم مجالس پڑھ رہے ہیں مختلف گھروں میں, نکلتے ہوئے وہاں سے سرفراز صاحب کے یہاں سے ایک بچے نے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا گھر کی مجلسوں میں, لیکن حسینی آؤں گا. تو ایک مصائب, نہ معلوم اس نے کہاں سنے ہوں گے مجھ سے, تو اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو تھوڑا سا سخت مصائب ہے, گو کہ محل کا نہیں ہے, موقع کا نہیں ہے, لیکن خواہش کے پیش نظر. عزاداروں, جب شام سے رہائی نصیب ہوئی تو مولا سجاد تیز تیز قدم بڑھا کر آئے اور عرض کی پھوپھی اماں, جو رونے آئے ہیں, پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ ہم یزید سے کیا سوال کریں, کیا طلب کریں؟ بی بی فرماتی ہیں سب سے پہلے تو مجھے میرے بھائی کا سر ملنا چاہیے, میرے بھائی حسین کا سر اور شہداء کے سر ہمیں ملنے چاہیے, اور ہمیں ایک ایسی جگہ دی جائے کہ جہاں پر ہم ذکر حسین کریں, ماتم حسین کریں, مصائب حسین پر گریہ کریں. کہا پھوپھی اماں اچھا یہ فرمائیے محملیں کتنی ہونی چاہیے؟ سنیے گا عزادارو, پھوپھی اماں محملیں کتنی ہونی چاہیے؟ تو جناب زینب عالیہ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئیں اور مدینے کی طرف رخ کیا. میں جلدی نہیں کروں گا مصائب میں. مدینے کی طرف رخ کیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے بی بی فرماتی ہیں بیٹا سجاد, آج مجھے تمہارے بابا حسین یاد آ گئے, آج مجھے تمہاری بہن سغرا یاد آ گئی, آج مجھے تمہارے بابا حسین یاد آ گئے, آج مجھے مدینہ یاد آ گیا. عزادارو مولا سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں سغرا کیسے یاد آ گئی؟ تھوڑا سا سخت مصائب ہے, سادات و مومنین غور فرمائیں گے. کہ پھوپھی اماں سغرا کیسے یاد آ گئی؟ پھوپھی اماں
بابا کیسے یاد آ گئے؟ کہ بیٹا سجاد تمہارے بابا ہر بات میں مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے. جب ہم مدینے سے چل رہے تھے تو تمہارے بابا میرے پاس آئے تھے. اتفاق سے میرے پاس سغرا بیٹھی ہوئی تھی. تمہارے بابا نے آ کر مجھ سے سوال کیا تھا کہ اے بہن زینب ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ اس وقت محملیں کتنی منگانی چاہیے. آج محملیں کتنی منگانی چاہیے کہ جو مدینے سے سفر کریں گی. تو بیٹا سجاد اس وقت میں نے حساب لگایا اور حساب لگا کے کہا کہ بھیا عباس سے کہیے کہ کم سے کم 53 محملیں ہونی چاہیے. جو رونے آیا عزادارو کہا کم سے کم 53 محملیں ہونی چاہیے. تمہارے بابا نے جا کر عباس سے کہا عباس 53 محملوں کا اہتمام کرو. تمہارے بابا جیسے ہی باہر نکلے تمہاری بہن سغرا آگے بڑھی اور کہا پھوپھی اماں اگر سادات کی محملوں میں جگہ نہ ہو تو مجھے کنیزوں کے ساتھ بٹھا دیجئے گا, مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے گا. عزادارو یہ سننا تھا. جناب زینب فرماتی ہے سغرا تم حسین کی بیٹی ہو, ہم تمہیں کنیزوں کے ساتھ کیوں بٹھائیں گے؟ اگر تمہارے بابا کی منشا ہوئی ہم تمہیں اپنی محمل میں لے گئے. اجرکم من اللہ. خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. رونے والوں کو خدا کسی غم میں دنیا کے نہ رلائے. عزادارو جناب سید سجاد کا گریہ بلند ہوا, جناب زینب کا گریہ بلند ہوا. کہا بیٹا سجاد تمہارے بابا نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا, میں نے 53 محملوں کا کہا تھا. اے بیٹا سجاد اب اگر تم پوچھ رہے ہو تو سنو, اب صرف 3 محملیں کافی ہوگی. عزادارو ذرا غور فرمائے کہ جب آپ آخری جلوس نکالتے ہیں تو صرف 3 محملیں برآمد کرتے ہیں. کتنی بیبیاں کتنے بچے راہ کوفہ اور شام کی نظر ہو گئے. جب کوئی بچہ اونٹ سے گرتا تھا کہتا تھا اماں خدا حافظ, پیچھے سے آنے والے اونٹ کا پیر اس کے سینے پر ہوتا تھا اور بچہ حسین کے راہ میں قربان. اجرکم من اللہ. خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے, سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. عزادارو ذرا سخت مصائب ہے, جب گریہ بلند ہو اپنے دل کی دعا مانگیے گا, مولا دعا قبول کرتے ہیں. عزادارو مولا سجاد نے 3 محملیں منگائیں, 3 محملوں میں بیبیاں سوار ہوئیں, صرف 10 بیبیاں رہ گئی تھی. بعض روایات میں 12 بیبیوں کا ذکر ہے. عزادارو بیبیاں محمل پہ سوار ہو رہی تھی. مولا سجاد کو جناب زینب نے بلوایا, کہا بیٹا سجاد ذرا حساب کرو, ذرا شمار کرو, کوئی بیوی رہ تو نہیں گئی ہے. عزادارو اب جو مولا نے دیکھا کہا پھوپھی اماں مجھے سکینہ کی ماں نظر نہیں آتی, مجھے سکینہ کی ماں نظر نہیں آتی. فرمایا کہ اے بیٹا سجاد ذرا قید خانے جاؤ, اپنی ماں کو لے کر آؤ. عزادارو مولا سجاد آگے بڑھے. سنیے گا چند جملے. ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ سامنے سے بی بی آتی ہوئی دکھائی دی. بی بی تیز تیز قدم بڑھا کر جناب رباب آگے بڑھی اور جناب زینب کی محمل کے پاس آئی اور کہا آقا زادی میں سید زادی نہیں ہوں, میں بیگانے کف کی ہوں, میں آپ سے التماس کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے توقف فرما لیں, تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لیں, میں ذرا قید خانے جانا چاہتی ہوں. سنیں گے رونے والوں, جناب زینب فرماتی ہیں بھابی ابھی تو قید خانے سے آئی ہے. کہا میں اپنے قید خانے نہیں, میں سکینہ کو ودا کرنا چاہتی ہوں, میں سکینہ کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں. عزادارو 12 کی 12 بیبیاں اتری حلقہ بنا کر قبر سکینہ پر. جیسے ہی قبر سکینہ پر پہنچی, سنیں گے رونے والوں ان جوانوں کو خدا سلامت رکھے. عزادارو جیسے ہی بیبیاں قبر سکینہ پر پہنچی, ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ صفدر حسین مشہدی, پشاور میں رہا کرتے تھے. انہوں نے یہ روایت لکھی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ قبر سکینہ پر جناب زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور ایک جملہ کہا, بیٹی سکینہ راہ کوفہ اور شام میں جب پرندے اڑا کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہا کرتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اے سکینہ
تم کہا کرتی تھی پھوپھی اماں کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں گی، اے سکینہ آج ہم گھر جا رہے ہیں، میں علی کی بیٹی تمہیں یہ زندگی دلا سکتی ہوں، آؤ تم گھر چلو۔ قبر سکینہ ہلنے لگی اور قبر سے آواز آئی، پھوپھی اماں خدا حافظ و ناصر، ارے میری قسمت میں یہی قید خانہ تھا۔ اور پھوپھی اماں جب کربلا پہنچے چچا عباس سے معافی مانگیے گا کہ سکینہ کہتی تھی نہ میں آپ کو دریا پر بھیجتی، نہ آپ کے بازو قلم ہوتے، نہ سکینہ کے تماچے لگ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا بندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رکھ، حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ تمام محبان اہل بیت کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان میں جو آئے دن ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ فرما۔ خدا بندہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کی برزخ کی منزل آسان فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم